بسم اللہ الرحمن الرحیم. مایا نہ رہے تو وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو واپس لے آیا جائے، اہل ایمان کو بھی کفر میں لے آیا جائے. حسدا من عند انفسہم، اور یہ ان کا طرز عمل ان کے حسد کی وجہ سے کہ کیوں یہ نعمت جو ہے ان کو دے دی گئی. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے، وہ جان چکے ہیں، پہچان چکے ہیں، کسی مغالطے میں نہیں ہے، غلط فہمی میں نہیں ہے. فاعفوا واصفحوا، یہ بہت اہم ہے مقام. تو اے مسلمانوں، تم معاف کرتے رہو اور صرف نظر سے کام لو. اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ابھی تو چونکہ مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی کشمکش کے اور کشاکش کے اور مقابلے کے اور تصادم کے بڑے سخت مراحل آ رہے ہیں. چونکہ تمہارا سب سے پہلا جو محاذ ہے وہ تو کفار مکہ کے خلاف ہے، سب سے بڑھ کر وہی آئیں گے، تم پر حملے کریں گے، جنگیں ہوں گی. تو فوری طور پر یہ جو آستین کے سانپ ہیں ان کو ابھی چھیڑو مت، جب تک یہ پڑے رہے ڈورمنٹ، انہیں پڑا رہنے دو. ایک وقت آئے گا جہاں یوں سمجھیے کہ یہ حکم دیا رہا ہے فی الحال انہیں چھیڑو مت، ان کے طرز عمل کے بارے میں زیادہ توجہ نہ دو. فاعفو، معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو. اور وصفحو کہتے ہیں، صفا کہتے ہیں ایک طرف کا، یہ صفا ہے، یہ ورق ہے. صرف نظر کر لینا، دیکھا اندیکھا کر لینا، نظر انداز کر دینا. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. ایک وقت آئے گا کہ پھر مسلمانوں کو غلبہ آخری حاصل ہو جائے گا، اور جب جو یہ باہر کے دشمن ہیں ان سے تم نمٹ لو گے، پھر یہ کہ ان اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی تمہیں اب آزادی دی جائے گی کہ ان کو بھی ان کے کیفر کردار تک پہنچا دو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے، بھلائی میں سے اپنے لیے آگے بھیجو گے، کوئی مال خرچ کر رہے ہو تو خرچ کہاں ہو گیا؟ وہ تو اللہ کے ہاں ڈپازٹ ہو گیا، جمع ہو گیا. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. اب دیکھیں جب یہ نئی امت اب تشکیل پا رہی ہے تو یہودی اور نصرانی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے. انہوں نے کہنا یہ شروع کیا، وقالوا لن يدخل الجنة، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا من كان هودا او نصارى، سوائے اس کے جو یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو. جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، اہل حدیث کے مقابلے میں دیوبندی بریلوی جمع ہو جائیں گے، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ان کا بیر ہے وہ اپنی جگہ ہے. اسی طریقے سے اہل تشیع کے مقابلے میں شاید اور جو ہے اہل سنت کے لوگ جمع ہو جائیں. تو ایک کامن اینمی جب آ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے اپنے اندر بڑی کنٹرڈکشنز ہیں وہ پھر ایک متحدہ بحث بناتے ہیں. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم، یہ لفظ دوبارہ آ گیا. یہ ان کی خواہشات ہیں، من گھڑت خیالات ہیں، ان کی وشفل تھنکنگ ہے. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، کہو ان سے لاؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو. دلیل کتاب سے لاؤ، کہیں تورات میں لکھا ہے یہ، کہیں یہ انجیل میں لکھا ہے. جو تورات اور جو انجیل تمہارے پاس ہے اسی میں سے دکھا دو کہ یہ لکھا ہوا، کہیں لکھا ہوا نہیں. اب یہاں پر وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. کیوں نہیں؟ ہر وہ شخص کے جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو، اس کا رویہ صدق پر، سچائی پر، حسن کردار پر مبنی ہو. سر کا جھکانا منافقانہ نہ ہو، جزوی نہ ہو کہ کچھ مانا کچھ نہیں مانا. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ خود ان سے دوچار ہوں گے. یہ دوسری آیت ہے کہ جس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ایمان بالرسالت ضروری نہیں ہے. اب دیکھیے اس کا جواب وہی ہوگا. نمبر ایک تو یہ، ہر جگہ پر ساری چیزیں بیان نہیں کی جایا کرتی.
کوئی چیز کہیں بیان کی گئی، کوئی کہیں بیان کی گئی ہے۔ کتاب کو لینا ہے تو پوری کو پوری ایک کتاب کی حیثیت سے۔ دوسرا یہ کہ یہ سارا سلسلہ کرام جو ہے، جو دو بریکٹس کے مابین آ رہا ہے، اس میں پہلے سے ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تو وہ تو ضرب کھا رہی ہے اس پورے کے پورے مضامین کے سلسلے سے جو ان دو بریکٹوں کے درمیان آ رہا ہے۔ اب دیکھیے، ایک طرف تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ اب عمل کیا ہے؟ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہودی کہتے ہیں نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی جڑ نہیں۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں، بے بنیاد لوگ ہیں، کوئی حقیقت ان کی حقانیت ہے ہی نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور مزہ یہ ہے کہ دونوں ایک کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ تو مشترک ہے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور جدید عیسائیت میں جو ایک بہت بڑی طاقت ابھر رہی ہے امریکہ میں، وہ ہے کہ جو عیسائیت کو جیوڈائز کر رہی ہے، کیونکہ رومن کیتھولک مذہب جو تھا اس نے تو چونکہ گویا کہ سارا رشتہ توڑ لیا تھا بائبل سے، سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا، لیکن پروٹیسٹنٹس نے پھر بائبل کو قبول کیا۔ اب اس کی منطقی انتہا یہ کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اوپر بھی اب ان کی توجہ ہو رہی ہے کہ آخر یہ بھی تو ہم مانتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں۔ تو حال ہی میں ہم نے جو ایک سیمینار کیا تھا امریکہ میں، جس میں ایک یہودی عالم بھی آئے تھے، ایک عیسائی بھی آئے تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے بھی ہمارے ایک ساتھی بلال کوشل نے بات کی تھی، تو وہاں ایک یہودی عالم نے کہا کہ اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑی سپورٹ جو مل رہی ہے وہ ان عیسائیوں سے مل رہی ہے امریکہ میں سے، کہ جو اس وقت ایونجلسٹ کہلاتے ہیں وہاں پر، اور جو ایک بڑا فرقہ بن کر ابھر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا طرز عمل ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ دونوں کے دونوں کتاب کے پڑھنے والے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے انہی کی سی بات کہی تھی، یعنی یہ اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں کہ یہ اختلاف کر رہے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اب دیکھیے یہاں جو بقیہ یہ آیات آ رہی ہیں، تو اگرچہ خطاب تو ہے وہ بریکٹس کے مابین، خطاب میں بنی اسرائیل، لیکن اب یہاں کچھ ریفرنسز اہل مکہ کی طرف شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ آئے گا، پھر تحویل قبلہ کا ذکر آئے گا۔ تحویل قبلہ میں ظاہر بات ہے کہ وہ قبلہ جو ہے وہ مشرکین مکہ کے قبضے میں تھا اس وقت، اس حوالے سے ریلیونٹ کچھ مضامین جو ہیں اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے۔ یہ ساری تمہید ہے جو آگے آنے والا مضمون ہے تحویل قبلہ، جو علامت تھی اس بات کی کہ اب وہ سابقہ امت مسلمہ معزول کر دی گئی اور نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر نصب کر دی گئی، انسٹال کر دی گئی۔ اس کے حوالے سے جو مسئلے اٹھیں گے، اسی لیے قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، میں نے عرض کیا کہ یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالی کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ وہ اس میں اس کا نام لے سکے۔ چونکہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو محروم کر دیا تھا حرم سے، اب وہاں جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی۔ سن 6 میں حضور گئے بھی ہیں، تب بھی یہ کہ صلح حدیبیہ ہو گئی، واپس آنا پڑا، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ سن 7 میں پھر ہوا ہے، تو یہ 7 برس بہت شاہ گزرے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر۔ اب یہاں ذکر ہو رہا ہے ان کا قریش کا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور وہ اس کی تخریب میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ خراب تخریب سے اسی سے بنا ہے۔ یہ تخریب 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری تخریب ہوتی ہے کسی مسجد کو گرا دینا، اور ایک ظاہری نہیں باطنی معنوی وہ ہوتی ہے، وہ جو تخریب ہے وہ یہ ہے کہ توحید کی بجائے اسے شرک کا اڈا بنا دیا ہے۔ وہ تو دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، 360 بت رکھ دیے گئے اس گھر میں لا کر، جو ابراہیم نے تعبیر کیا تھا توحید خالص کے لیے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا،
یہ لفظ ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے، بڑی دلدوز حدیث ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں۔ حضور نے فرمایا یوشکو ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے